السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو جس بیماری کے متعلق بتاؤں گا اس کا برین کے ساتھ، ذہن کے ساتھ متعلق ہے، لیکن کافی ڈینجرس ہے، خطرناک بیماری ہے۔ اس کے متعلق اکثر لوگ بات کرتے ہیں لیکن لے مین کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے، آج میں لے مین کے لیے عام الفاظ کے اندر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ بیماری ہے ایمنیوٹروفک لیٹرل سکلیروسس۔ یہ دماغ کی بیماری ہے، خصوصاً اعصاب کی بیماری ہے، اس کو ALS بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بیماری ہے کہ جو ہمارے موٹر نیورون ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے عضلات کو حرکت دیتے ہیں، وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا بالکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے عضلات حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ مریض بالکل ہی حرکت نہیں کر سکتا۔ جیسے یہ میں ہاتھ کو حرکت دے رہا ہوں، یہ موٹر نیورون ہی ہمارے ہیں جو پیچھے سے ورک کر رہے ہیں، تو میرا ہاتھ کام کر رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ موٹر نرو جو ہیں، نیورون جو ہیں، وہ اگر کام نہیں کرتے تو یہ عضلات جو ہیں، یہ میرے جو عضلات میری مرضی سے جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ کمانڈز برین سے ملتی ہیں، اور میرے ہاتھ ہل رہے ہیں، انگلیاں میری اکٹھی ہو رہی ہیں، ہتھیلیاں میری اکٹھی ہو رہی ہیں، کھل رہی ہیں، یہ اسی سے ہیں۔ اگر یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے یہ ساری کی ساری عضلات کی جو حرکت ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ انسان کے تابع نہیں رہتی، وہ پیچھے سے کمانڈ اس کو نہیں ملتی، وہ موٹر نیورون جو ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں یا ویک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کنیکشن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ عضلات بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ مریض کے لیے چلنا پھرنا، بات چیت کرنا، نگلنا یا کوئی بھی کام کرنا اس کے لیے دقت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، تھوڑا سا کام کرنے سے دقت آنا یعنی مشکل آنا، کام نہ ہونا، ہاتھ پاؤں کا ساتھ نہ دینا آپ کا کام کرنے کے لیے۔ جیسے آپ کوئی کام کرتے ہیں ہاتھ سے تو آپ کا ہاتھ تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ کا بازو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی تھک جاتا ہے۔ آپ ہاتھ کے اندر یا بازو کے اندر اتنی سخت نہیں ہوتی کہ وہ چیز کو پکڑ کے کام کر سکے۔ اسی طرح اس کو چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، سانس لینا، نگلنا، کچھ کھانا پینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے دقت پیدا کرتی ہیں۔ یعنی یہ عضلات ہی ہوتے ہیں، جب ہم کھاتے ہیں تو اس وقت عضلات ہی ورک کرتے ہیں، جب پیچھے سے موٹر نیورون جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو یہ عضلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس نے نوالے کو الٹانا پلٹانا ہے اور آگے اس کو لے کے جانا ہے، یہ سارے کے سارے جو عضلات ہوتے ہیں یہ ورک چھوڑ دیتے ہیں اپنا، جس کی وجہ سے اس مریض کو کھانا پینا اور سانس لینے میں مختلف عضلات جو ہیں وہ سکڑتے ہیں، پھیلتے ہیں، جب وہ حرکت کرتے ہیں تو یہ سانس کا نظام چلتا ہے، وہ بھی دقت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کافی ڈینجرس ہے، جب یہ یہاں تک پہنچتا ہے تو اس وقت پھر مریض کسی کام کا نہیں رہتا، وہ بالکل ایسے مردوں کی طرح ہی پڑا رہتا ہے، نہ کوئی کام کاج کر سکتا ہے، نہ اس میں سکت ہوتی ہے ہلنے جلنے کی، نہ کچھ کھانے پینے کی، اور بعض دفعہ تو اتنا کمپلیکیشن بن جاتی ہے کہ مریض بعض دفعہ جان سے ہی چلا جاتا ہے۔ اس کا ڈائگنوز کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر MRI کرواتے ہیں، اعصابی ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ دوسرے اعصابی امراض سے اس کو علیحدہ کیا جا سکے، اور خون کے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جس سے یہ ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ یہ بیماری کون سی ہے۔ اس بیماری کا آج تک یہ پتہ نہیں چلا یہ کیوں ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ ریسرچ یہاں تک کبھی پہنچ نہیں سکی یا اس کا علاج بھی دریافت نہیں ہو سکا، لیکن اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے مختلف میڈیسن دی جاتی ہے کہ یہ مزید نہ بڑھے، نقصان نہ دے، اور اس کو مینج کرنے کے لیے یہ میڈیسن جو ہوتی ہیں اس کو مینٹین رکھتی ہیں۔ اسی لیے جو میڈیسن جو بھی استعمال کی جاتی ہیں اس کو مکمل طور پر ریکور نہیں کرتی، اس کو کمپلیٹلی ریکور کرنے کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی ریسرچ آئی ہی نہیں یا ایسی کوئی چیز ملی ہی نہیں جس کی وجہ سے کہ کسی چیز کو فالو اپ کر کے ہم اس کی ٹریٹمنٹ کر سکیں، یہ سائنس کہتی ہے۔ لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گا ہومیوپیتھی میڈیسن جو اس کے اندر بہت اچھا کام کرتی ہیں اور آپ کے عضلات کو، آپ کے موٹر نیورون کو ایکٹیو کر کے کافی حد تک بہتر کر سکتی ہیں کہ اپنی آپ نارمل لائف گزار سکیں، جس سے آپ کو یہ دقت ختم ہو سکے۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، اس کے ٹیسٹ کروائیں، اس کو کلیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ بیماری ہے تو پھر آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے، جس میں سب سے پہلی ہے پلمبم میٹیلیکم، یہ 30 طاقت میں لینی ہے آپ نے۔ دوسری میڈیسن ہے زنکم میٹیلیکم،
یہ بھی آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے۔ آگے ہے کیوپرومیٹلکم، یہ میٹل کا ہی تعلق اس کے ساتھ ہے، چونکہ ڈائریکٹ برین کا تعلق ہے اور برین کا خصوصاً اعصاب کا تعلق ہے، اور اعصاب جو ہوتے ہیں وہ کرنٹ کی طرح چلتے ہیں۔ جب میٹل ہوگا، میٹل کی ڈیفیشنسی نہیں آئے گی تو یہ ٹھیک کام کرتے رہیں گے۔ اگر میٹل کی ڈیفیشنسی آتی ہے تو پھر اس کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ تینوں میڈیسن لینی ہے، کیوپر میٹلکم، زنکم میٹلکم، پلمبم میٹلکم، یہ تینوں میڈیسن آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے۔ ایک جگہ اکٹھی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو علیحدہ علیحدہ ان کے 5 قطرے صبح دوپہر شام پانی کے اندر ڈال کر استعمال کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر ریکوری بھی آئے گی، بہتری بھی آئے گی، اور اپنا کھانا پینا سونا جو ہے، اپنا لائف سٹائل جو ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے، کیونکہ اس کا آپ کے ماحول سے اور جینیٹک جینز سے تعلق ہے۔ یہ جینیٹک بیماری ہے، کیونکہ یہ موروثی طور پر آتی ہے، پیچھے سے وراثت سے ملتی ہے، اکثر وراثت میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کو اگر آپ ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لائف سٹائل کو، اپنے ماحول کو، اپنے کھانے پینے سونے اٹھنے کی ساری روٹین کو بہتر کریں اور یہ میڈیسن استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کمپلیٹلی ٹھیک ہو سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور آپ اس کو ترتیب سے اور کنسسٹنسی کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کے بہت اچھے رزلٹ آئیں گے۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت آگاہی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو آگاہی ملی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے چینل کے اندر شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آل کے بٹن کو بھی دبا دینا ہے تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔